چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، توفیق صرف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کو توفیق عطا فرمائیے کہ ہمارے دل آپ کے کلام سے جڑ جائیں، انتہائی دلچسپی ہمارے دلوں میں پیدا ہو آپ کا کلام پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے کہ ہم کو توفیق عطا فرمائیے۔ وما توفیق الا باللہ، اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا یہ آیت جلدی میں ختم ہوئی تھی، 2-3 آیتیں کرتا ہوں، لیکن بعد میں بڑا ملال ہوتا ہے کہ بہت سی اہم کچھ باتیں رہ جاتی ہیں، وہ نہیں بتا سکا، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن ٹائم بھی ایسی چیز ہے اور پھر ہماری رفتار بھی کچوے کی رفتار سے بھی تھوڑی کم ہے۔ اس میں 1-2 باتیں، پرسوں بہت سے سوالات بھی آئے تھے، الحمدللہ، دیٹ مینس یو آر پانڈرنگ۔ یہاں پر دیکھیے مفسرین جو یہاں پر یہ باری حکم والا ہے نا، یہ اس کے اسپاٹ لائٹ میں اس کا وہ کر لوں، کہاں گیا، سوری، وہ ہمارا پوائنٹر کہاں چلے گیا، دانش؟ صحیح، وہ اس کے ساتھ انوٹیٹ جو ڈرا کے ساتھ ایرو اور پوائنٹر دونوں اکٹھے ہوتے ہیں نا۔ اچھا اس پہ شیئرنگ ختم ہو گئی آپ کی؟ نہیں، ابھی آ جائے گی۔ یہ ہے نا، ابھی نہیں آیا اسے؟ اب آ گیا۔ دیکھیے یہ 54 یہاں پر یہ جو لفظ باری حکم آیا ہے کہ تم نے بچھڑے کو بنا کر باتخاذکم العجل ظلمتم انفسکم والی بات چلی تھی، اور توبوا الی باریکم، یہاں پر توبوا الی ربکم بھی آ سکتا تھا، اپنے رب کی طرف، لیکن یہ باریکم یعنی جتنا اس سمندر میں ہم اندر جاتے جائیں گے، ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ قرآن کا، ایک ایک کلمے کی باریکی ہماری سمجھ میں آئے گی۔ یہاں پر مفسرین کا یہ خیال ہے، باری کے معنی کیا ہے؟ باری تعالی ہم کہتے ہیں، باری کسے کہتے ہیں؟ تخلیق کرنے والا، ہاں، تخلیق کرنے والا۔ اب مفسرین جو اس لفظ کی مناسبت بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رب تو خیر رب ہے، لیکن جس نے ان کو تخلیق کی اور فوری طور پہ اس کو چھوڑ کر انہوں نے
ایک بچڑے کو بنا لیا اور اس کو معبود بنا لیا، اصل اپنے خالق کو بھول گئے. تو بجائے ربی کم کے یہاں پر باریکم کا بھی لفظ ہے، حالانکہ الا ربی کم بھی آ سکتا تھا، ایک ہی معنی ہے اور قرآن میں بہت جگہ رب استعمال ہوا. یہ اس کی باریکی ہے. دوسری بات فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ پہ بھی کچھ سوالات ہوئے تھے. دیکھیے کچھ گناہ ایسے ہیں جو تو دیکھیے گناہ کے تو وہ 3-4 ڈگریز ہیں. کچھ سیئات ہوتے ہیں وہ وضو میں بھی دھل جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سیئات کو معاف کر دیتے ہیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور پھر ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. کچھ ایسے ذنوب ہیں، گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، توبہ ضروری ہے. لیکن کچھ عدوان ایسے ہیں جن کے اوپر حد نافذ ہوتی ہے، وہ حد کے بعد بھی توبہ ضروری ہے. یہاں پر ایک پوائنٹ بڑا اہم تھا کہ جب یہ حکم ہوا تو یہ ان کے مرتد ہونے کی وجہ سے ان کو پہلے سزا دی گئی کہ جو بچڑے کی پوجا نہیں کرتے وہ جو بچڑے کی پوجا کریں ان کو قتل کریں. اور اس کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ اس طرح تو بنی اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا، بہت کم لوگ بچیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حد کو نافذ کرنے کے بعد، یہ میرے کرسر پہ تھوڑا سا دھیان رکھیے، توبہ کا حکم دیا توبہ کرو. اور پھر یہاں پر بھی وہی لفظ 2 بار استعمال ہوا ہے، باری حکم. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فتاب علیکم، اور وہ تمہاری طرف رجوع ہوگا، پھر تم پہ اپنی مہربانی کرے گا. یہاں پر میں ایک عنوان بھی دیا تھا کہ شرعی سزا، بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس میں شرعی سزا انتہائی ضروری ہو جاتی ہے، اور شرعی سزا کے بعد بھی توبہ کی ضرورت پڑتی ہے. اس سے کوڑے لگانا ہے یا پھر اور مختلف قسم کی شرعی سزائیں ہیں، اور دیگر جب مدنی صورتیں پڑھیں گے اس میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. چلیے اب 55 میں ہم چلے جائیں گے، اور اس میں ایک سلسلہ چل رہا تھا. بہت سے نئے لوگ نئے کے جو تھوڑا ہچکچا رہے تھے وہ سامنے آئے تھے. اب تک جو ایک بار اس دور میں پڑھ چکے ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، ورنہ میں پھر جو ہے شروع سے جو فزیکل پریزنٹ ہوتے ہیں وہاں سے شروع کر کے پھر جو بعد میں آئے تھے وہ سلسلہ ہم شروع کریں گے. Is there anyone who wants to join؟ نہیں ہے. چلیے تو پہلے اقبال، پھر اس کے بعد ابصار، پھر دانش، اور پھر آصف. یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد انصار اور دوسرے لوگ جو آئے تھے، صدف، ساجدہ، یہ سب کو پھر ہم نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اور دوسرے لوگ بھی سب سیکھ رہے ہیں، کوئی جھجک کی بات نہیں ہے. اللہ کا کلام پڑھنا ہے، غلطیاں ہوں گی تو حتی المقدور میں ہوں، اور جو کچھ میرے سے بن سکتا ہے غلطیوں کو بھی درست کریں گے. اور جہاں بھی جو سبھی سیکھ رہے ہیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی سیکھ رہے ہیں. پڑھانے والا کوئی کامل نہیں ہوتا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی بھی کامل نہیں ہوتا. ہماری کوشش ہے بس. چلیے اقبال کمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. چلیے اس کے سلائے سے جلدی لگائیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ تک ایک سلائے شکا کہ موسیٰ سے انہوں نے کہا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ. نہیں بہتر یہ ہوگا کہ اس قلتم پہ ایک لگا لیجئے. میرا ایسا اپنا خیال ہے، آپ کے خیال میں یا موسیٰ بھی ہو تو ہو سکتا ہے. اس قلتم کے پاس ایک لگا لیجئے. اس کے بعد جہارتن تک ایک لگے گا.
जहरतन तक एक लगेगा। साइकत्तु तक एक लग जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड और वेरी गुड फिर अनवांतम तंजरुन तक एक लगेगा। वेरी गुड। चलिए ओके, अभी मैं यहाँ पर इसको इसलिए अलग किया कि एक वाक़ये की तरफ इशारा है, फिर वो वाक़ये का जिक्र है, यानी ये पूरा एक हिस्ट्री इसमें आ जाएगी। खुल तुम, इसके माने तो जब के हैं, और ये वक्त को बयान करता है। ये सबको मालूम है कि वो वक्त को भी याद करो, है ना। इस जो है ये इसके लिए टू डिनोट द टाइम, टाइम के एक्सप्रेशन के लिए ज़र्फ़ आता ज़मान, है। कुल तुम में क्या क्या है? कुल तुम जो है वो फेल है और फाइल है। काला वेरी इसका गुड। वर्ड है, कुल तुम फेल माजी है। तुमने कहा, कौन सा वक्त याद करो? कुल तुम या मूसा, नहीं, कौन सा वक्त याद करो जब तुमने कहा था। अब ये कौन सा, अब देखिए ये मदनी सूरत है, और इससे पहले कई मक्की सूरतों में मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा तफसील से जिक्र आ चुका है, और उस जिक्र में और इस जिक्र में जमीन आसमान का फर्क है। जी, यहाँ पर उनकी तंबीह हो रही है। ये जब वो पहाड़ इसमें पे गए थे उसका जिक्र है। पहाड़ पे गए थे? नहीं, लन 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 नुमिनु लका हत्ता नरल्लाह जारतन, कि हम जब नहीं ईमान लाएंगे जब तक कि हम अल्लाह को ना देख लें। ये जब 70 आदमी को लेके वहां गए थे कोहे तूर पे, ये बात तो वहां पर अल्लाह ताला का कलाम सुनाया गया, तो उन्होंने कहा कि हमको अल्लाह को जो है सामने देखना है। ये वही वही किस्सा है ना सर? हाँ, इसमें थोड़ा सा इसका कनेक्शन मिलाइए। पहले जो हुआ था, इससे पहले वाली आयत में हम पढ़े थे कि वो जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, जी तो वापस आने के बाद बछड़े को पूछते हुए देखे, गुस्से में आए, और फिर अल्लाह का हुक्म सुनाए, शरई सजा उनको सुनाई गई। फिर उसके बाद जब लोग मरने लगे तो दुआ की, फिर उस हुक्म को अल्लाह ने तौबा की तरफ उनको कहा कि तौबा करो, अल्लाह भी रुजू हो जाएगा। इसके बाद अब जो लोग बच गए थे, उनमें से बड़े उलमा भी थे, बड़े इबादत गुजार कुछ लोग भी थे, जो बनी इसराइल के सरदारों में से थे। अब इन्होंने वो पुराने तरफ जाइए, मूसा अलैहिस्सलाम वहां से तख्तियां लेके आए, वो जो लिखी हुई थी, और अल्लाह से बात भी की, और जी कहा जी कि जी। अल्लाह से बात की। तो उन्होंने टेन कहा कि हमको कैसे यकीन होगा। 10 कमांडमेंट लेकर आए थे, सही है, हाँ, ठीक 10 कमांडमेंट्स लेके आए थे, और है। कहा था कि अल्लाह से बात भी, लेकिन मैंने अल्लाह को देखा नहीं। वो सूरह अल नाम में उसका जिक्र है कि जिक्र है। मुझे आप अपने आप को मुझे बताइए। तो अल्लाह ने कहा, फरमाया था कि लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। फिर इसरार करने लगे, तो पहाड़ पर उनके तो उसके बाद तजल्ली अल्लाह पड़ी ने थी। उनसे कहा कि ठीक है, उस पहाड़ को गौर से देखो, मैं अपनी तजल्ली जाहिर करता हूँ। अगर वो पहाड़ मेरी तजल्ली को बर्दाश्त कर सका तो फिर समझना कि तुम भी मुझे देख सकते हो। और फिर वो पूरा किस्सा सूरह अल नाम में आएगा जी, कि अल्लाह ने अपनी तजल्ली पहाड़ पे डाली। कोहे तूर है, उसका सुरमा आज भी लोग लगाते हैं, वो भी लगाते हैं आंखों में, सही मिसाल बात है। है। अल्लाह की तजल्ली से पूरा पहाड़ जल गया था। तो जब ये कहा, तो कहा कि आप तो अल्लाह को देख के आए हैं, आप झूठ कह रहे हैं। अच्छा, ये नहीं पता था मेरे हाँ, को। आप अल्लाह को देख के आए हैं और हमसे झूठ कह रहे हैं। पहले तो हम आपको अल्लाह से बात करते हुए सुनेंगे। तो वो लेके 70 आदमियों को बनी इसराइल के कोहे तूर के दामन में गए, कोहे तूर के ऊपर नहीं गए। अच्छा, टूर पे जाते तो आगे जो जिक्र आ रहा है कि पहाड़ को उठा के उनके ऊपर खड़ा कर दिया, तूर पे होते तो पहाड़ को उठा के ऊपर खड़ा नहीं किया जा सकता। अच्छा, दामने कोहे तूर में लेके उन 70 बड़े जो उलमा थे उनको लेके गया उनके सरार पे। फिर अल्लाह ताला से वहां पर बात की, वो उन्होंने सुना
یہ ساری چیزیں دریا کو کوزے میں بند کرنے کے برابر ہے. ہاں یہ بہت ساری بڑی چیزیں محجوب ہیں اسٹوری ہے. یہاں پر، جی ساری چیزیں محجوب ہیں. اب انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم آواز تو سن رہے ہیں لیکن یہ اللہ کی آواز ہے کیسے معلوم ہونا؟ استغفر اللہ. استغفر اللہ. تو انہوں نے یہ بات کہی، وہ وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا تھا یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. تم نے موسیٰ کو خطاب کر کے کہا تھا یا موسیٰ. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ قوم کری بنی 70 وہ 70 لوگ 70 بنی اسرائیلیوں کے سرداروں کو جو لے کے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا لن نؤمن. کیا ہے نؤمن؟ کون سا صیغہ ہے؟ ماضی ہے مضارع ہے؟ پہلے مظاہرے سر فرسٹ پرسن پلورل ہے نومینا، ہم نہیں ایمان لائیں گے. اب لن جو ہے ہمیشہ مضارع کے ساتھ آتا ہے، اس کے معنی ہرگز نہیں کے، ہرگز نہیں. ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لکا تیرے اوپر. یہ تمام چیزیں ہو گئی وہاں پر، عذاب سے چھٹے، بڑے بڑے معجزے دیکھے، وہ خون کا عذاب آ گیا، اور جوؤں کا عذاب آ گیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا. ہر وقت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ، بنی اسرائیل پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، فرعون ان کے لیے آتا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، ساری چیزیں دیکھ کے آتے، ایک نہیں سینکڑوں ہزار. اب اتنے یہاں پر نافرمان، اتنے نافرمان تھے سر، بس وہ ان کے نیچر میں تھا. اب یہاں پر ایک نئی فرمائش کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی نبی کو کوئی معجزہ عطا کرتے ہیں تو وہ صرف لوگوں کے ڈرانے کے لیے اور ایمان لانے کے لیے ہوتا ہے. معجزے پہ پھر معجزے کا اصرار وہ قوم کی تباہی کا باعث بنتا ہے، سزا کا باعث بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ آپ کا قرآن خود ایک معجزہ تھا، اس کے باوجود بھی سینکڑوں ہزاروں قسم کے معجزوں کی فرمائش ہمیشہ پوری مکی زندگی میں جاری رہی کہ آپ یہ پہاڑ کو سونے کا بنا دیجئے، مکے میں نہریں جاری کر دیجئے، اپنے لیے ایک باغ بنا لیجئے، یا پھر جو ہے ملائکہ کو لے کے آئیے، سرے لگا کے آسمان پہ چڑھ کے وہاں سے ایک لکھی ہوئی کتاب لائیے، ہم اسے پڑھ کے دیکھیں گے. بے شمار ان کی فرمائشیں، ان کے معجزوں کی، یہ سب تباہی کا باعث بنتے ہیں. لیکن وہ قریش تھا، ان کے پاس تو ویسے بھی کتاب تھی بھی نہیں، وہ تو بغیر کتاب کے تھے. یہ تو اچھے خاصے انہوں نے، جن کے پاس کتاب نہیں تھی، لیکن ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے صرف کلام کو سن کے ایک سیکنڈ بھی انتظار نہیں کیا، بلکہ فوری پہچان لیے کہ یہ کسی بشر کا کلام جس کو اللہ توفیق دے. چلیے اب انہوں نے نئی فرمائش کی، وہ کیا؟ لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لکا، آپ کے اوپر. موسیٰ سے کہا ہم تیرے اوپر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اس وقت تک یہ نئے معجزے کی فرمائش ہو رہی ہے کہ ہم کو اللہ کو دکھا. نر اللہ، نرا اور اللہ میں کیا رشتہ ہے؟ نرا جو ہے وہ فعل مظاہرے ہے، فرسٹ پرسن پلورل ہے، اللہ اس کا مفعول ہے. اب یہ را اور نرا میں کیا فرق ہے؟ را وہ دیکھا، نرا ہم نے رہو جو ہے اس کا مظاہرہ ہے. نرا کے معنی ہم کو دکھا، اللہ جو ہے اس کا مفعول ہے، اللہ کو یہاں پر زبر ہے، ہم کو اللہ کو دکھا. اب یہ جہرتا کیسا لفظ ہے؟ جہر میں یہ کئی بار آپ کو معلوم ہے نماز بھی جہری نماز اور سری نماز جو سری نماز ہوتی ہے، تو جہر کے معنی وہاں کیا ہوئے نماز کے؟ جو ہم جیسے آواز سے پڑھتے ہیں نا، آواز والی نماز کو جہری کہیں گے، جو خاموشی سے قرات کی جاتی ہے سری کریں گے. تو پھر یہاں آواز کے ساتھ اللہ کو دکھا تھوڑی کہہ رہے ہیں. اب یہ جہرتا کے معنی سامنے، یہ قرآن کی بلاغت ہے. ایک لفظ کے ڈکشنری میں کئی معنی نکلتے ہیں، یعنی کھلم کھلا، بغیر کسی آڑ کے. یہ آواز کے ساتھ والا نہیں ہے. جہر کے معنی آواز کے بھی ہیں، جہر کے معنی وداؤٹ اینی آبسٹیکل. ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے
سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. جب تک تو نہیں دکھائے گا اللہ کو ہم کو لن نؤمن لک، لنؤمن لک، وہ بھی کیسے؟ بالکل اپنی آنکھ سے کھلا، کوئی آڑ نہیں ہونا، ابر نہیں ہونا، پردہ نہیں ہونا، کوئی تجلی نہیں. ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. بہت ہی نافرمانی کا اور بہت ہی گھمنڈ کا ان کا مطالبہ تھا. ابھی بھی ایسے ہی ہے سر. ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی. اب یہ دیکھیے، یہ ان کو تمام چیزوں کے اوپر ایمان لا چکے تھے، نئے معجزے کی فرمائش کر رہے تھے، اور جب بھی کوئی نئے معجزے کی فرمائش کیا ہے یا تو اس پہ عذاب آیا یا اس کو سزا ملی. یہ دوسرا جو سلاش ہم لگائے تو اس کے اوپر اب کوئی سمجھانے والی بات نہیں تھی. یہ میرے کرسر پہ نظر رکھ رہے ہیں نا، یہ سزا ان کو ملی اس فرمائش کی وجہ سے. جی، اس فرمائش کی وجہ سے سزا ملی. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑا ان کو. اخذتکم، یہ اخذت کیوں آیا اقبال یہاں پر؟ یہ سر الف کا خزا اضافہ کیوں ہے، نہیں آیا؟ الف کا اضافہ ہے، خزا اس کا روٹ ورڈ ہے. خزا خود ایک روٹ ورڈ ہے. اخذا، تین اس میں کلمات ہونا چاہیے. اخذا کے معنی وہ پکڑا، وہ پکڑا تم کو. اخذت کیوں آیا؟ جلدی جلدی، تم تو مانیٹر ہے، جلدی. اخذت کیوں ہے؟ اخذا کیوں نہیں آیا؟ اخذت تا جو ہے وہ فیمینائن. یہ فیمینائن کیا ہے؟ فیمینائن یہاں صاعقۃ، صاعقت مانے چنگاڑ. وہ شروع میں جو ہے من الصواعق حذر الموت بھی ہم پڑھے ہیں. چنگاڑ کے جو ہے سن کے موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے. یہ صاعقت کی وجہ سے اخذت آیا. کم کے معنی تم کو، اور یہ فا جو ہے یہ عطف ہے، یعنی اس فرمائش کی وجہ سے، یہ تمہاری جو نافرمانی تھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جو تم بیجا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام سے بیجا مطالبہ کر رہے تھے، تم کو سزا ملی. کیا سزا ملی؟ تم کو پکڑا ایک صاعقت نے، ایک بڑی چنگاڑ کی ایسی آواز آئی. اب آگے اس کا ذکر آئے گا کہ وہ سارے کے سارے بے ہوش ہو کے گر گئے. بہت بڑی آواز، اس سے انسان کا جو امیون سسٹم ہے، کلیجہ پھٹ گیا تو مر ہی جاتے ہیں. دماغ کے اوپر ایسا اثر ہوتا ہے. اب بہت سے یہاں پر موت کا لفظ آگے آ رہا ہے، لیکن موت کے بعد کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ نہیں بھیجتے، اس لیے کہ پھر آ کے اس کے بعد کیا ہوا تھا لوگوں کو بتا دیں. تو یہ ایک قسم کی بے ہوشی ہے، اور موت کو بھی، نیند کو بھی موت کہا گیا ہے. چھوٹی موت ہے، جی رات کو سوتے ہیں. جی بالکل ظاہری بات ہے، اس کا وہ بھی چھوٹی موت. چلیے، فَأَخَذَتْ، تم کو پکڑ لیا. یہ پکڑنے والی کیا چیز ہے؟ صاعقتو ہے. صاعقتو اس کا فاعل ہے. یہ صاعقت نے تم کو پکڑ لیا، وہ تو آ کے پکڑا نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے تم کو، یعنی اس سزا ملی. چنگاڑ سے، ایک چنگاڑ نے تم کو پکڑا. یعنی آئی تھنک یو آر فالوئنگ میں. خزت کے معنی یہاں پر کیا نکل ان کو سزا دی، ان کو مطلب وہ چنگاڑ نے تم کو آ کے گھیر لیا، تم کو وہ چنگاڑ سنائی دی. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ کیا ہے؟ واہ جو ہے عطف ہے، انتم جو ہے انا کا جملہ ہے، تم اس کا اسم ہے، تنظرون جو ہے اس کی خبر ہے. اب یہ کیا مطلب ہوا؟ آپ یہ اس کی گرامر تو اچھی کرے، لیکن وائی از اٹ سو؟ انا کا جملہ ہے، تم اس کے اسم ہے، اور تنظرون اس کی خبر ہے. Is it helping you in understanding قرآن؟ کیسے آپ یہ پہلے بھی آ چکا ہے تنظرون جو. آپ نے بہت اچھا کام کیا. I do appreciate it. آپ نے انا کا جملہ بتایا، اور اس کے بعد ایک اسم ہے، وہ انا کا اسم ہے، اور تنظرون جو ہے اس کی خبر ہے.
what help did you get with this analysis? یہ سیکھنے سے ہم کو کیا مدد ملی قرآن سننے میں؟ علم نالج جو ہے ان کے پاس تھی آلریڈی، ان کے بک میں تھا، تو پھر سوال میں سمجھا یہ اسم کی خبر ہے کہ تم دیکھ رہے ہیں. یو نیو دس، یہ تنظرون کئی بار آیا، نظرہ کے معنی دیکھنے کے ہیں، لیکن یہ نظرہ کوئی دیکھے نہیں تھے، یہ ہزاروں سال پرانی بات تھی، ان کے آبا و اجداد کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن یہ واقعہ اتنا معروف تھا، اتنا مشہور تھا، نالج تھی ان کے پاس، ان کے پاس اس کا علم تھا، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یو نو اباؤٹ اٹ، یو نو، ایک اسم نو ہے اور یہاں ایک تو تم ہے اور جو ہے یو نو اباؤٹ اٹ. اب پوری آیت کا بالکل خلاصہ ایک سیکنڈ میں جلدی کر لیجئے. یہاں پر ایک وقت یاد دلایا جا رہا ہے جو ان بنی اسرائیل سینکڑوں سال پرانا ان کے آبا و اجداد پر یہ واقعہ ہوا تھا. جب تم نے کہا تھا کہ کیا ہے یہ تم نے بڑی زیادتی کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ کے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہارۃ کامل، اس وقت تک تم پہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھ نئے معجزے کا فرمائش بھی کر لی اور انتہائی بڑی بات کہہ دی. اور تفسیر میں آتا ہے جو یہاں پر نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم نے ضرور اللہ کو دیکھا اور چھپا رہے ہو اور ہم کو بھی اللہ کو دکھاؤ. تو خیر پھر اللہ نے یہ سب دوبارہ سر ایک سیکنڈ دوبارہ سر وہ یہ سب ہو جانے کے بعد جب 70 آدمی کو لے کر گئے طور پہ، یہ اس وقت کا ہے، یہ توبہ ہو گئی، قتل ہو گیا. طور پہ نہیں گئے، یہ ذہن سے نکال دو. طور کے دامن میں گئے، سوری کوہ طور پہ لے کر گئے تاکہ اللہ کی آواز سنائیں، لیکن آواز سننے سے مطمئن نہیں ہوئے. تو پھر آواز تو سنائی دی ان کو، بولے کہ یہ اللہ میاں بول رہے ہیں، کیسے معلوم؟ اب ہم اس کے بعد دوسری فرمائش کر بیٹھے کہ تم دکھاؤ اللہ کو ہم کو کھلم کھلا. اس کے اوپر یہ 70 آدمی جو گئے تھے سارے کے سارے بے ہوش ہو کے ایسے دکھ رہے تھے جیسے لاشیں پڑی ہوئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، 70 تو پہلے حکم میں مارے گئے تھے، اب یہ 70 بڑے علماء کو میں لایا تھا یہ بھی مارے گئے، اب بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ ان سے 70,000 مارے گئے تھے پہلے، وہی 70 سے مراد آپ 1000 لگا لیجئے، وہ 70,000 پہلے مارے گئے تھے اور یہ 70 تھے جو اب علماء تھے یہ سارے، ان کے بڑے اسکالر اب تھے. وہاں جا کے میں ان کے بارے میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے سامنے گر گرائے کہ اگر ان کو مارنا تھا وہی مار ڈالتے فرعون کے پاس ہی. کلیئر ہو گئی یہ آیت؟ اس پہ الحمدللہ. نہیں اور کوئی حضرات میں 17 حضرات ہمارے اچھا ماشاءاللہ. کسی کی آواز آ رہی ہے؟ کون ہے بھی؟ ہاتھ بھی نہیں ہے کسی کا، مائک بھی آن نہیں ہے. کوئی ہے؟ سر السلام علیکم. سر یہ آپ نے کہا انتم تنظرون جو ہے وہ انا کا جملہ ہے سر، انا کا جملہ تو نہیں ہے تو مبتدا اور خبر نہیں ہوئی سر؟ انتم تنظرون نہیں خبر جو ہے پھر وہ اس کی مبتدا خبر جو ہے تمام چیزیں بھول گئے، وہ مرفوع ہوتا ہے، تنظرون نہیں ہوتا ہے نا. لیکن تنظرون تو اٹ سیلف مرفوع ہے نا سر، جو ہے وہ ہوتا شارٹ تو فارم ہے انا کا تنظرون. چلیے سر ڈاکٹر عباسی بھی 56 ڈاکٹر عباسی بھی لائن پہ ہیں، تو الحمدللہ ان کے لیے بھی السلام علیکم. بہرحال بڑی دعا کیے تھے ڈاکٹر صاحب، اللہ ان کو صحت دے اور پھر جلدی کلاس بالکل 56 کی طرف آ رہے ہیں. چلیے اور نہیں یہ چھوٹا سا ہے تو میں سمجھتا ہوں میں ہی پڑھ لوں.
नहीं नहीं, और एक दूसरों को मौका दीजिए, अब तो पढ़ते रहते हैं। चलिए अब आसिफ है ऑनलाइन। आसिफ, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, चलो जल्दी पढ़ दो। सुम्मा बासनाकुम मिन बादी मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। देखिए ये 55 56 तमाम आयतें हैं, वो 55 के बगैर 56 मुकम्मिल नहीं। 55 को ये आयत मुकम्मिल कर रही है। जी ये सुम्मा उसी से कनेक्टेड है जो अभी हम पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए थे कि तुमने ये कहा था या मूसा हत्ता नरा अल्लाहु जहरतों फक़सतुमुस साइक़तु अंतुम तंजुरून, और तुम उससे वाकिफ हो। अब चलिए उसके स्लैश लगाइए। ये मेरे कर्सर से भी मदद लीजिए, कहीं तकलीफ हो रही है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। बाबा सुम्मा बासनाकुम हो मिन गया, बादी बासनाकुम। मौतिकुम, पहला स्लैश करेंगे मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, दैट्स द ये लास्ट हो गए, 3 हो गए। अब ये सुम्मा जो आता है ये किस लिए आता है? ये अत्फ है जो कनेक्ट कर रहा है पिछली बात से कि तो क्या किया था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। बासा से बाबा इसका रूट पर बासा ना तो जो है पहले वो सुम्मा फाइल। अच्छी सुम्मा जो आया किसको कनेक्ट कर रहा है? तो पिछली आयत से। हाँ, पिछली और आने वाली बात को। ओके। फिर जो है ने फिर से मुराद कुछ हुआ, उसके बाद ये हुआ। पहले क्या हुआ था? अखज़तकुमुस साइक़ा, है ना, वो जो आवाज ने तुमको पकड़ लिया था, तुम बेहोश होके गिर गए थे। फिर क्या किया? अब यहाँ से दूसरी बात, उसके बाद ये हुआ। क्या हुआ? सुम्मा बासनाकुम मिन बादी मौतिकुम। अब ये सुम्मा हमने को छोड़ दो, सुम्मा हो गया। बासा बासनाकुम, बासा इसका रूट वर्ड हो गया, ना फाइल इसका हो गया, कुम मफूल, बासनाकुम हमने तुम्हें उठाया, वेरी गुड। मिन बादी बाद बाद इसके, मिम्बादी किसके? मौतिकुम ये तुम्हारी। ये मौत हो गई थी। मिम्बादी मौतिकुम, ये मौतिकुम क्या है, किधर जा रहा है? पिछली आयत में जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? मिम्बादी किसकी तरफ जा रहा है? पिछली आयत का आखिरी टुकड़ा। वहाँ मरने वरने का जिक्र नहीं था, वो लाजिम बात है। जब एक साइखा उनके ऊपर आवाज आई, सब बेहोश होके गिर गए। वो सब तफासिर में या फिर उसमें समझ में आती बातें, उसको मौती कुम कहा। ये मौत के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला दोबारा किसी को क़यामत के दिन ही उठाते हैं। तो ऐसी बेहोशी उनके ऊपर तारी हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम भी समझे ये मर गए। अब उसके बाद उसी कनेक्शन में है, जब तुम बेहोश हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम गिर गड़ाए, फिर मैं बनी इसराइल के पास जाके क्या जवाब दूंगा? पहले वहां 70,000 मरे, ये 70 यहाँ मर गए। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये काम किया। ये एहसान है या सजा है? एहसान बाबा। अब वो बासना वो क्या है? फ़ाख़ज़तकुम साइक़तु क्या है? वो सजा है इसकी, किस वजह से है? उनके जो ओवर जो मौइज़े की दर मौइज़े की फरमाइश कर रहे हाँ, थे। जो फरमाइश करे थे उसकी सजा मिली। फिर उनके ऊपर ये इनाम हुआ कि अल्लाह ने उनको बेहोशी से फिर जिंदा उठा दोबारा दिया। और ये क्यों किया? ये भी करने के बाद अल्लाह ये तवक्के कर रहे थे उनसे कि अब तो कम से कम क्या करोगे? ईमान ले आएंगे वो अल्लाह नहीं नहीं, ईमान नहीं है। को। यहाँ है ना, देखो मेरा कर्सर भी नहीं दिख रहा है। और मैं कुरान पे तशकुरून, शुक्र गुजार अल्लाह का एहसान मानने। कौन है ये बोलो? आसिफ, क्या हो गया आसिफ? ये कौन है? ये तेज ये बनी इसराइल। नहीं बाबा, ये कौन है? ये कर्सर भी नहीं है, तुम अपने कुरान में पढ़ रहे हो क्या? नहीं ये इसको इसमें मैं देखो ना, ये मेरा इनलार्ज किया कर्सर कहाँ है? कि तश ता पे है। ता पे है तो कौन है ये? शकरा यशकुरु, वो शुक्र अदा किया, वो शुक्र अदा करेगा। तशकुरून,
तुम बता शुक्र रहे हैं सब्जेक्ट कौन है? ता ता कौन है? अरे, तुम तुम शुक्र, ताकि लअल्लकुम तशकुरून, तशकुरून माने ये सेकंड पर्सन की गर्दान है, तुम शुक्र अदा करो। अब ये भी इनाम हो गया, मर गए थे, मरने के बाद अल्लाह ने, यानी मर गए, मैं समझा चुका हूँ, बेहोश हो गए थे, अल्लाह ने उठाया, और महज इसलिए ये इनाम किया कि आगे तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, लअल्लकुम तशकुरून। ठीक है, जी बाबा। फिर एक बार जल्द से ब्रीफ करो, फिर जो आया है ये कनेक्ट कर रहा है पिछली बार और अगली आयत को सुम्मा वेरी कनेक्ट गुड, कर रहा ये दोनों को मिला रहा है, वेरी गुड। वहां फिर- पर जो है सायखा आया, बेहोश हो गए, फिर अल्लाह फरमाते हैं हमने तुमको दोबारा खड़ा किया, उठाया। उठाने के माने हैं बासत रसूल भी होता है, बासा के माने किसी को बाकी रखना, उठाना। कुम आ गया तुमको, तुम किससे तुम सब- खिताब है? बनी इसराइल से। मिम्बादी फिर वही पुराने उसकी तरफ इशारा है जो वाक़या हुआ था, अखज़तकुम साइखा, और मौत जो है उसको कहा जा रहा है बेहोशी को, बेहोश होने उसके बाद तुमको जिंदा किया। और इसकी वजह ये थी कि अल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये शुक्रगुजार कौम न थी, ना उन्होंने किया, न है, आज भी ये शुक्रगुजार कौम नहीं है। तो अल्लाह ला शायद कि तुम शुक्र अदा करो, इसलिए हमने। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? 1 2 3 57। एक सवाल में हाँ, बहुत देर से जागे अब। हाँ सर, अभी तो इससे पहले थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उस पे आपने कहा कि इसमें जो बासना में बादी मौतिकुम है, आपने शायद, मैंने सुना कि आप कह रहे थे कि वो मरे नहीं थे, वो जिंदा थे, जी, बेहोश हो गए थे। लाजमी बात है। हाँ, हाँ, लेकिन इसके ऊपर फिर मौतिकुम क्यों कह रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। देखिए, मौत का लफ्ज एक तो वो मौत है जो वाक़े होने के बाद अल्लाह का वादा है कि फिर किसी को दुनिया में नहीं भेजते, हाँ, किसी कीमत पे नहीं भेजते, इसलिए कि वो जो असरार हैं उस पे ज़ाहिर हो जाते हैं, फिर वो अगर लोगों के सामने बयान कर दिया तो फिर ईमान लाना ही पड़ेगा, उसके सिवा कुछ। एक मौत हकीकी है, हाँ, और एक मौत वो है जो आरजी तौर पे आती है। इंसान को जब नींद में होता है या एनेस्थीसिया में होता है तो ये भी एक किस्म की मौत होती है, उसे कुछ याद नहीं रहता। तो मौत नींद को भी कहा गया है कि ये आधी मौत है, पूरी तौर पे इंसान मर नहीं जाता। उस मौत में ख्वाब भी देखता है, अंबिया के हों या अच्छे लोगों के हों तो ख्वाब सही भी होते हैं, उनकी ताबीरें भी होती हैं। तो ये कुरान का मिजाज है। मौतिकुम एग्जैक्टली मौत के मानों में नहीं है, बल्कि वो जो बेहोशी थी उसको मौत से तशबीह दी जा रही है, इसलिए कि ये अल्लाह का निज़ाम है कि एक बार किसी को मौत दे दिया तो दोबारा वहाँ हमारे सूरह यासीन में भी आता है। उसको बकरा में आगे आप पढ़ेंगे, जी, ज़हर अलैहिस्सलाम को 100 साल तक सुलाए रखे, सूरह कहफ में 309 साल तक उनको सुलाए रखा। ये सब मौत से तशबीह दी जाती, लेकिन वो सिर्फ सोए हुए थे। वो 100 साल के बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम उठे। इसमें और एक वाक़या आएगा जहाँ से ये लोग जहाज से भागने की कोशिश की तो उनको भी अल्लाह ने 100 साल तक सुला दिया था। तो ये मौत नहीं, अगर वो मौत आ गई तो फिर 2-4 घंटे के अंदर जिस्म सड़ के खत्म हो जाता है। नींद अलग चीज है। 309 साल सोने के बाद भी बदन को कोई चूंटी नहीं पकड़ी, कोई उनको धक्का नहीं लगा। सही माय पॉइंट इज इट क्लियर योर क्वेश्चन? जी, सही। मतलब मैं ये समझाऊं पे कि बासना और मौतिकुम का ये वाला जो कॉम्बिनेशन है कलाम पाक में, ये मौत के अलावा ऐसे वाक़यात के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल लोग सोए गए, सुलाए गए। सर, चलिए। एक सवाल और था उसी से मुताल्लिक। वाह वाह, हाँ
اقبال بھائی مینشن کر رہے تھے، انہوں نے ایک ریفرنس دیا تھا اس واقعے کا، اس پہ پہاڑ کو لا کے ان کے اوپر معلق کر دیا گیا۔ آگے آ رہا ہے وہ اس آیت سے نہیں ہے متعلق ہے نا؟ نہیں، اس سے نہیں۔ ٹھیک، تھینک یو، چلیے جزاک اللہ خیر۔ چلیے افسر کوئی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ کافی نیند میں دکھ رہا ہے ماشاء اللہ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا وہ کریے اس کے سلیشز۔ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ویری گڈ، غمامہ کے پاس ایک لگا دیجئے۔ ہاں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ہاں، كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ گڈ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ویری گڈ۔ چلیے اب یہ کیا ہے، دیکھیں اب یہ پھر اسٹوری کو ہم لنک کیسے دیں گے؟ کیا کیا ہو گیا؟ وہاں سے آئے موسیٰ علیہ السلام، بتا کے گئے 30 دن 40 دن ہو گئے نہیں آئے، سامری بھٹکا دیا، موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اب نہیں آتے، اب کوئی خدا یہی خدا ہے موسیٰ کا بھی، فلاں فلاں فلاں۔ جب آئے پھر وہ بچڑے کی پوجا کرنے والے سزا ہوئی، پھر کچھ لوگ اعتراض کیے کہ یہ جو تختیاں لائے ہوئے ہیں جو اللہ سے سن کے آئے تھے، ہم کو کیسا معلوم تم کو اللہ دیا، یا وہاں بیٹھ کے خود تراش لیے لکھ لیے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیا اعتراض کرے، لیکن اتنا قرآن سے ظاہر ہے کہ ہم کو لے جاؤ، لے جا کے اللہ کی آواز سنو، ٹھیک ہے؟ جی اب اس کے بعد پھر وہی سارا واقعہ ہوا پچھلی 2 آیتوں میں، اس میں سزا بھی ہے، انعام بھی ہے، اور اللہ کا احسان بھی ہے کہ ان کو بے ہوشی ہوئی، پھر وہاں سے اٹھائے اور سمجھے کہ وہ شکر ادا کریں گے۔ اب پھر وہ انعامات کا ذکر آ رہا ہے، 1 2 اور پھر ایک حکم 3۔ سلیشز کو بھی دیکھتے جاؤ، 1 2 احسانات، بلکہ 2 میں 3 احسانات، چوتھے میں حکم، اور پھر 5واں جو ہے 1 2 3، چوتھے میں کیا ہے اس کا بریف، اس کا کنکلوژن۔ چلو پہلا کیا احسان ہوا ان کے پر، یہ سب ہونے کے بعد اب یہ آگے وہ جو وادی سینا تھی کوہ طور کی، اس میں کئی دن رہے۔ اب یہ جا کدھر رہے تھے؟ فرعون سے چھٹے، وادی سینا میں آئے، ان کو جانا تھا کینان، اور کینان بہت زیادہ دور تھا، راستے میں یہ میدان میں کئی دن ٹھہرنا پڑا، پھر یہاں سے نکل کے ایک شہر میں گئے، پھر وہ شہر سے آگے بڑھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کینان تک نہیں پہنچے۔ چلیے پہلا کیا، اس کے بعد کا احسان کیا ہے؟ پہلا احسان ہم نے سایہ کیا علیکم تمہارے اوپر بادلوں کا۔ ویری گڈ۔ وہ ذل اللہ میں کیا کیا ہے؟ یہ ذلہ ہم کئی بار بتایا تھے، ایک زوات تو اس زوئے سے ہے، زوات سے ذلہ ہوتا ہے وہ گمراہ ہونا، اور ایک زے سے ہوتا ہے پھسلنے کے معنی ہے نا؟ تو یہ ذلہ کیا ہے؟ یہ سایہ حضرت قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا نام فی ظلال القرآن، قرآن کے سائے میں، ذلے کے معنی سایہ۔ ذللنا کیا ہے یہ؟ ہم نے سایہ کیا ہاں، علیکم تمہارے اوپر۔ اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ یہ اس کی خبر کچھ بھی خبر نہیں ہے، کس کی خبر ہے؟ یہ فعل ہے، اس سے تمہاری یہ متعلق ہے۔ سایہ کیا تو کس کے اوپر سایہ کیا؟ علیکم، تمہارے اوپر، یہ متعلق ہے، جار مجرور علیکم ہے، لیکن یہ یہاں پر زیر نہیں ہے، علیکم، ذللنا علیکم یہ متعلق ہے، ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر، کس کا؟ غمامہ۔
اب یہ کیوں کر رہے تھے, کیا واقعہ ہے, کیسا ہوا تھا, یہ سایہ کیا تھا؟ جو مطلب 40 سال یہ 40 سال کا واقعہ تھوڑا سا مختلف ہے. کبھی شاید میں کہہ دیا ہوں گا, آئی ایم ویری سوری. یہ وادی سینا میں 40 سال نہیں رہے, یہاں پر 40 دن کا زیادہ صحیح ہے کہ کچھ دن ان کو رہنا پڑا. ان کا تو سفر تھا, لے کے نکلے تھے ان کے وطن کو پہنچانے, لیکن یہ 40 دن بھی بغیر کھانے کے, بغیر کسی ٹینٹ کے, بغیر کسی گھر کے, کھلے ریگستان میں جس میں دھوپ پڑنے سے ریت اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ انسان جل کے بھن کے وہیں پر مر جا سکتا ہے. تو اب ایسی صورت میں پھر وقت کے رسول نے دعا کی کہ اتنی گرم ریت میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ریگستان میں بھی ابر کو بھیج دیں تو پھر وہ سورج اور کے بیچ میں ابر آ جائے گا اور وہ ریت گرم ہونے سے بچ جائے گی, ایک صاحبان کے طور پہ کام کرے گا. تو جتنے دن وہ یہ وادی سینا میں قیام رہا, اٹس ناٹ 40 ایئرس, میں نے اس کے اوپر بہت تحقیق کی ہے. وہ 40 سال والا واقعہ الگ ہے. ان کو پھر اس وقت جو انہوں نے بیت المقدس میں جانے, وہ عمالقہ سے لڑائی کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس کا ذکر سورہ الاعراف دوسری صورتوں میں ہے کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو. اس وقت 40 سال ہوئے تھے. خیر یہ 40 دن یا جتنے دن یہ طور وادی سینا میں رہے, یہ 40 دن گزارنا بھی ریگستان میں بغیر سائے کے بہت مشکل تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ احسان ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری تکلیف تم کو وہاں سے نکال کے لائے تھے, تکلیف دینے کے لیے نہیں, بلکہ ہم نے تم پر سایہ کیا ابر کا. وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کوئی ڈیرا تو نہیں لگا سکتے تھے, وہاں کوئی ہائر ہو نہیں سکتا تھا ٹینٹ. اللہ نے ابر کو حکم دیا اور وہ 40 دن تک ان کے سروں پہ قائم رہا. اب دوسرا بڑا مسئلہ تھا کھانے پینے کا. وہ ریگستان میں کچھ ملتا نہیں, بھوک بھی لگی ہوگی, 40 دن کیسے انسان بغیر کھائے پیے کے رہ سکتا ہے. تو اللہ جب ان کو اس فرعون کے عذاب سے نکال کے لائے تھے تو دوسرا احسان بھی ان کے اوپر کیا. کیا تھا وہ احسان؟ وہ انزلنا, اور ہم نے نازل کیا, علیکم تمہارے اوپر. اب یہ دیکھیے انزلہ کا فرق بتا دیا تھا کہ جتنے دن وہ وہاں رہے برابر دھیرے دھیرے, جیسے قرآن کا نزول ہے اس کے لیے انزلنا آیا 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا. جیسے اس میں آیا سورہ قدر میں کیا ہے, لقد انا انزلنا القرآن انا انزلنا فی لیلۃ القدر تنزیل القرآن. اب یہ جو ہے ہم نے اتنے دنوں میں روز تو ایک دم پورا من و سلوہ نہیں اترا, روز جتنی ان کی ضرورت تھی اتنا مننا بھی اترتا تھا اور اتنے سلوہ بھی آتے تھے جن کو وہ تل کے بھن کے. یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کس قسم کا تھا یہ. بعض مفسر کہتے ہیں کہ یہ گون کی شکل کی کوئی چیز تھی, جھاڑوں پہ چھوٹے چھوٹے بوندوں کی طرح لگتی تھی, اور وہ اس کو جمع کر لیتے تھے, اس کی روٹی کی طرح اس کو بنا لیتے تھے, اور اس کو اس کے ساتھ ان کو گوشت کی بھی عادت تھی. اب کئی اس میں مفسرین کے خیال ہیں کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ وہاں ہم سکون سے تھے, کم از کم ہمارے گھر تھے, ہم اس میں آرام سے رہ رہے تھے, ہم کو فرعون سے نکال کے لا کے یہ ریگستان میں ڈال دیے, یا تو دھوپ سے ہم جل بھن رہے ہیں,
ہر وقت اپنے نبی پہ سوائے شکایت کے انہوں نے نہیں کی. تو اللہ نے پھر ان کے اوپر ایک احسان کیا کہ ابر کا سایہ کر دیا. پھر کہا یا موسیٰ وہاں تو ہمارے لیے کھانے پینے کو تو تکلیف نہیں تھی. قرآن انہیں فرعون تھوڑا بہت ستا لے رہا تھا، بچوں کو مار ڈال رہا تھا، عورتوں کو چھوڑ رہا تھا، بیگاری لے رہا تھا، مگر کھانے کو تو بہت ملتا تھا وہاں پر. روٹی گوشت سب کھاتے تھے. یہ لا کے کہاں پھنسا دیے ہمارے کو. پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے 2 غذائیں بھیجتے ہیں. ایک منا ہے جو گوند کی طرح کی کوئی چیز تھی، بڑی شیرین تھی. سلوہ بٹیر قسم کے کچھ پرندے تھے جو خود بخود ان گنت جتنی ان کی ضرورت ایک دن کی ہوتی تھی اتنے ان کے گھروں کے پاس آ جاتے، ان کو پکڑ لیتے، ذبح کرتے، اس کو بنتے تلتے کیا کرتے تھے نہیں معلوم. بہرحال منو سلوہ کھاتے تھے. اور یہ اس میں دیکھیے مفسرین کے اتنے خیالات ہیں. یہ مفت خوری کی جب عادت ہو جاتی ہے تو انسان انتہائی لاپرواہ ہو جاتا ہے. جب مفت میں کوئی چیز ملنے لگتی ہے تو اس کی کوئی قدر بھی نہیں رہتی. جو چیز ہارڈ ورک سے حاصل ہوتی ہے، کھانا بھی ہو تو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے آخر میں کہ یہ جو مفت میں کھانا ملا، سایہ ملا، اس کی قدر نہیں کرے. آگے اس کا سب ذکر آئے گا. یہ ایک قسم کا کھانا نہیں ہونا، ہم کو پیاز ہونا، ککڑی ہونا، سالن ہونا، یہ سب چیزیں آگے آئیں گی ذکر. لیکن یہ اللہ اپنے احسان جتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے رسول کو لتاڑنا شروع کیا کہ وہ اچھے خاصے تھے، وہاں گھراں تھے ہمارے، یہاں لا کے پھنسا دیے. کہا کہ وہاں کھانے کو روٹی بھی ملتی تھی، گوشت بھی ملتا تھا، کھانے میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا فرعون. اس کے پاس تو ایک روایت میں حدیث میں بھی آتا ہے، وہ غریب ضرور ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام جب اس سے اللہ تعالیٰ سے کہے کہ فرعون کو آپ اتنا دیے ہیں کہ اس کے بعد ایمان لانے کے لیے مجھ سے کہہ رہے ہیں دعوت دو، تو کیسے ایمان لائے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ اس کے پاس برکت اس لیے ہے کہ اس کے پاس ہمیشہ دستر بچھا ہوا رہتا اور کھانے کی افراط رہتی، لوگوں کے لیے کھانے کی کمی نہیں تھی. تو یہ منو سلوہ مفت میں ملنے لگا، سایہ بھی ہو گیا. اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ جتنے دن یہاں ہیں کیا کرو؟ کھاؤ کلو. یہ کیا ہے؟ یہ حکم حکم امر امر ہے. کہاں سے کھاؤ؟ من طیباتی، جو یہ پاک صاف پاک چیز ہے، یعنی اور کچھ نہیں تھا وہاں پر ملنے کے لیے، اور کچھ نہیں تھا، کوئی جھاڑ نہیں تھے، پھل پھلار نہیں تھے، صرف من و سلوہ کھا کے جینا تھا. یہ طیب چیز تھی، اس کو حلال کیا اللہ نے سلوہ کو، اور کہا کہ یہ طیب چیز کھاؤ. یہ ماں کے معنی کیا ہے؟ جو کچھ کیا ہے؟ رزقناکم، نہیں وہ جو کچھ کیا ہے. اس کو بھی دیکھو میرے کرسر کو، تمہاری سہولت کے لیے کرسر گھما ہی رہا ہوں میں. یہ ماں کیا ہے؟ جو کچھ من و سلوہ. ہاں، وہ اس کا تعلق. اس کے بعد میری بیٹری تھوڑی سی جا رہی ہے. اوکے چلیے. یہ ماں کیا ہے؟ من و سلوہ ہے. اور یہ کون دینے والے تھے؟ وہ اپنے پاس سے کہیں نہیں لائے تھے. وہاں کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ ریگستان میں کوئی کوشش کر کے اپنا رزق فراہم کرتے. یہ ہم نے رزق دیا تم کو. بس وہ رزق کیا ہے؟ وہ من و سلوہ ہے. یہ سب مفت کی چیزیں تھیں. اب یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی کہاں ہیں؟ اس کے باوجود بھی یہ کیا ظلم کیا اس آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے. آنے والی آیتوں میں اس کا ذکر آئے گا کہ نافرمانی کرے، اور پھر انہوں نے فرمائشیں شروع کر دی. کیا ہے؟ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور نہیں ظلم کیا ہم نے، اور لیکن کیے اپنے نفسوں، ان کے نفسوں پر
وہ ظلم. دیکھیے یہ بہت بڑی گڑبڑ کرتے ہیں آپ ترجمے میں. یہ ماں تو نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے. جی اب یہ ظلموں کہاں سے آپ ترجمہ لائے؟ ہم نے ظلم نہیں کیا. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ظلم. اس کا پلورل کیا ہے؟ ظلمو. ظلموں کے معنی کیا؟ ظلمہ کے معنی کیا ہے؟ وہ ظلم کیا. ظلموں کے معنی کیا ہے؟ وہ پلورل ہو ظلم. گیا. ہاں بولو وہ کیا معنی ہے؟ وہ ظلم کیے. کیے نہ. ہم ان کے جیسے آپ کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں اتامانا، وہ کھلایا ہم کو. اسی طرح سے یہ ظالموں، انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، ولیکن قانون کے ایسے ناشکری سے اللہ پہ کوئی ظلم نہیں ہوا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑا، لیکن بگڑا تو کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی نفسوں پہ ظلمون کے ہرگز معنی ہم نے ظلم نہیں کیا. نہیں وہ سمجھ میں؟ وہ جی ظلم کیے، ماں نہیں، وہ ماں ظلموں، اور وہ کوئی ظلم نہیں کیے ہم پہ، یعنی وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑے. کسی اللہ کی ناشکری کریں گے تو اللہ کا رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا شکر ادا کریں گے بھی تو اللہ کی ذات اور اللہ کی شان میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا. یہ خود اپنی ذات کے لیے انسان شکر گزار بھی ہوتا ہے، ناشکری بھی کرتا ہے، تو اس کا اثر اس کی ذات پہ ہوتا ہے. تو انہوں نے جو نافرمانیاں کی، they did not do any wrong to us. They did not do any wrong to us. یہ کرسر کو دیکھتے رہو. وہ ما ظلموں، اور نہیں انہوں کیے نے کوئی ظلم نہیں کیا کس پر؟ ہم پر. ہاں اب آئی بات سمجھ میں؟ آپ جو ترجمہ کر رہے تھے ہم نے ظلم نہیں کیا، نہیں، وہ ما ظلموا، they did not do any wrong on us، ولیکن کانوا، لیکن ہم، ولیکن کانوا، وہ تھے، وہ تھے انفسہم، ان کی نفسوں پر. خود ان کی نفسوں پہ وہ ظلم ظلم کرنے والا، ناشکری کرنے والا اپنی نفس پہ ہی ظلم کرتا ہے. اللہ کا پہ کوئی احسان نہیں کرتا شکر ادا کر کے. اللہ کی ذات پہ، ان کی بڑائی پہ، کبرائی پہ کسی کے شکر سے کوئی اثر نہیں پڑتا، ناشکری سے کوئی اثر نہیں پڑتا. کوئی عبادت کرا بھی تو اثر نہیں پڑتا، نہیں بھی کرا تو اثر نہیں پڑتا. تو انسان جو کچھ کرتا ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. اب بات سمجھ میں ہے آپ کے؟ پھر اس کو بریف اپ کریے جلدی سے. اس کے 4 ٹکڑے. یہ جو ہے وہ پہلے والا انعام، کئی انعامات ہو گئے، نمبر لکھ لینا آپ کا کام ہے. یہ 8واں یا 9واں یا 10واں کوئی انعام ہے کہ وہاں سے تو خیر اٹھا کے لا لیے. اب اٹھا کے لانے کے بعد یہ بالکل ایک ایک دن کے فاصلے سے یہ انعامات ہو رہے ہیں. وہاں سے وہ قتل ہوئے 2-4 دن کی بات ہے، پھر وہاں گئے تور کے دامن میں، وہاں سے پھر اپنی فرمائشیں شروع کر دی، اللہ کو دکھاؤ. خیر وہاں مرے، مر کے پھر وہی مرے سے مراد آپ سمجھ گئے، بے ہوش ہوئے، اٹھا کے لا لیے. پھر لانے کے بعد اب پکالے کہ کوئی سایہ نہیں ہے، ریت میں کیسا جئیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کیا، ابر آ گیا، اور جہاں بھی وہ میدان میں پھرتے ابر ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. پھر بھوک لگ رہی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہی اچھا تھا، وہاں پر ہم کو تکلیف. یہ پھر یہ احسان کیا، پھر حکم دیا کہ اسی میں سے کھاؤ اور کچھ نہیں، یہ طیب چیزیں ہم نے تم کو دی. لیکن وہ کیا ظلم کیا آگے اس کو ذکر نہیں ہے. اور انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہم پر، لیکن وہ جو بھی حرکتیں کر رہے تھے منو سلوا سے بیزار ہو گئے. کلیئر ہو گئی آیت آپ کو؟ جی. کوئی ڈاؤٹ، کوئی سوال؟ یا اللہ یہ اتنا جلدی یہ کیوں بچتا ہے میرے سمجھ میں نہیں. ٹھیک ہے
ठीक है, फिर भी आज शायद वही अपने 3 2 3 जो भी है 55 56 57 चले, आज भी ठीक है, फिर भी 2 होते थे। इसमें कोई डाउट शुरका में? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। एनी डाउट? देखिए, इसमें एक मेरी रिक्वेस्ट है कि हम पूरे हफ्ते में 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 आयतें कर रहे हैं। जी ये सिर्फ मेरे समझा देने से जिंदगी भर जहन में नहीं रह सकता। नहीं रिपीट करते हैं हम इंशाल्लाह। प्लीज प्लीज प्लीज, जो लोग नहीं करते हैं, इकबाल की बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये 4 या 5 आयतें अपने तौर पे फिर पढ़ने की अगर हम कोशिश करेंगे, समझेंगे, जैसे ही पिछली आयत से मिला के आयतों के रब्त में उसके टुकड़े करके कौन सी चीज किससे मिल रही है, तो ये 1 या 2 बार 5 आयतें हफ्ते में रिपीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग फॉर्चुनेट इनफ हैं कि 4 5 हो रही हैं। वो खवातीन तो माशाल्लाह से 7 8 से कम नहीं पढ़ती, एक क्लास में 2 क्लासों में 15 आयतें हो जाती हैं उनकी। तो आप खवातीन को हमेशा वो हमसे ऊपर रखते हैं, इससे क्या बहुत है सर? अच्छा है ना, वो हैं उस काबिल के, उनको हमेशा क्या बहुत ही ग्रामर encourage ग्रामर भी करना तो चाहिए। बताइए आपको आज हमने। इतना तदब्बुर नहीं करते होंगे लोग। थैंक यू सर। तदब्बुर वो काबिल 27 हैं मेरे नजदीक, तो किसी इसलिए दिन वो क्विज प्रोग्राम कर लेते हैं मर्दों का औरतों के साथ। नो फिसाद ला तुफसिदू फिल अर्ज़। नहीं मैं कह रहा हूँ क्विज प्रोग्राम कर लेते हैं तो नॉलेज हमारी भी बढ़ जाएगी, शायद हमको नहीं आता होगा। चल देख बिल्कुल अभी खराब आइडिया सर कोई आपका। कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, जो कर रहा है बहरहाल एक रेफरेंस है। मेरी ख्वाहिश यह है कि जितने भी शुरका हैं ये